بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا کہ اس نے قوم کو ہدایت نہ دی، پرستش گزار بنایا۔ مصر کے باطل حکمراں فرعون کے سمندر میں غرق کیے جانے کی وجہ کو اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً سورہ طٰہٰ کی آیات 9 تا 79 میں بیان کیا ہے۔ آیات چونکہ زیادہ ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کھول کر ان آیات کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ ان 70 آیات کا صرف ترجمہ پیش کروں گا، جو کچھ یوں ہے: کیا تمہیں موسیٰ سے متعلق واقعہ کی خبر ہے؟ جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں ٹھہریں، مجھے آگ دکھائی دی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے مقام پر ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پاؤں۔ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ کے مقام پر ہدایت پانے کے خواہش مند تھے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم مقدس طوبیٰ کی وادی میں ہو، بے شک میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، تو سنو اس وحی کو جو کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو میری عبادت یعنی ملازمت کرو اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرو۔ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ اللہ نے کس طرح صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو اپنا ذکر کہہ کر ہمارے پرستش پر مبنی خود ساختہ ذکروں کو رد کر دیا ہے کہ جن کو اختیار کر کے بہت سے مسلمان اپنا پیسہ، وقت اور صحت برباد کر رہے ہیں، اور اس کا پھر اللہ کے ہاں سے کوئی اجر بھی نہیں۔ بہرحال بے شک قیامت کی ساعت آنے والی ہے، لیکن اس کا وقت خفیہ رکھا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کے مطابق جزا دی جائے جو اس نے کوشش کی۔ تو وہ شخص تمہیں اس ساعت کی فکر بارے روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا اتباع کرتا ہے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بولا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور فائدے بھی ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو پھینکو۔ جب موسیٰ نے اسے پھینکا تو یکایک وہ بل کھاتا ہوا سانپ ہو گیا۔ ارشاد ہوا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے جلد پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید نکلے گا۔ یہ دوسری آیت
یا نشانی ہے، اور ہم تمہیں اپنی بڑی آیات میں سے کچھ دکھانے والے ہیں۔ اے موسیٰ، اب تم فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر یعنی معاون مقرر کر دے، کہ اس سے میری قوت مضبوط ہو، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، کہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کریں۔ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تجھے دیا گیا جس کا تم نے سوال کیا، یہ دوسری بار ہم نے تم پر اپنی عنایت کی ہے، جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی، جو یہ تھی کہ اپنے بچے کو تابوت میں رکھ کر دریا میں بہا دو، پھر ہم اسے دریا کے ساحل پر ڈال دیں گے، اور اسے اٹھا لے گا دشمن میرا اور دشمن اس کا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور ایسا انتظام کیا کہ میری نگاہوں کے سامنے پرورش پائے۔ جب تمہاری بہن تابوت کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی تھی، اور پھر فرعون کی خواتین سے جا کر کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس خاتون کے بارے جو اس کی کفالت کرے، یوں ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی۔ اس آزمائش کا مقصد تمہیں آزمانا تھا۔ پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے معین وقت پر پہنچ گئے، میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب تم اور تمہارا بھائی میری آیات کے ساتھ جاؤ اور میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ ذکر کرے یا ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔ ارشاد ہوا، ڈرو مت، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تو تم اس کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ رخصت کر دے اور انہیں عذاب نہ دے۔ بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک آیت لائے ہیں، اور سلام ہے اس پر جو ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا اتباع کرے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ اللہ کس پر اپنا سلام بھیج رہا ہے؟ اس پر جو ہدایت پر عمل کرے۔ بہرحال ہماری طرف وحی ہوئی ہے کہ بے شک
عذاب ہے اس پر جو ہدایت کی تکذیب کرے اور اس سے منہ پھیرے۔ فرعون بولا، کون ہے جو تم دونوں کا رب ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور پھر اسے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی۔ فرعون بولا، تو گزشتہ قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا، ان کا میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ تو لکھنے میں غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کے ذریعے مختلف نباتات کے ازواج نکالے، انہیں خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ بے شک اس میں ذہین لوگوں کے لیے آیات ہیں۔ زمین سے اس نے تمہیں خلق کیا اور وفات کے بعد اس میں لوٹائے گا اور دوبارہ اس سے نکالے گا۔ بے شک ہم نے فرعون کو اپنی ساری آیات دکھائیں، مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ تو ہم بھی تمہارے سامنے اسی جیسا جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایک وقت مقرر کر دے کہ جسے نہ ہم بدلیں نہ تم، اور مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہو۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے لیے میلے کا دن مقرر کرتا ہوں، اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ فرعون چلا گیا اور ہتھ کنڈے جمع کر کے پھر آیا۔ موسیٰ نے انہیں کہا، افسوس تم پر، اللہ پر جھوٹ افطرا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا۔ بے شک وہ شخص غارت ہوا جس نے افطرا کیا، تو اس معاملہ میں ان کے مابین تنازع پیدا ہو گیا اور وہ خفیہ مشاورت کرنے لگے، کہنے لگے، یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ تو اپنے فریب جمع کرو اور پھر صف باندھ کر آ جاؤ۔ آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہا۔ جادوگر بولے، اے موسیٰ، یا تو تم پھینکو یا ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی پھینکو۔ تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ کو اپنے خیال میں دوڑتی محسوس ہوئیں۔ تو موسیٰ نے خود میں خوف محسوس کیا، ارشاد ہوا، ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی اعلیٰ ہو۔ تو پھینکو اسے جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی ساری بناوٹوں کو نگل جائے گا جو وہ بنا کر لائے ہیں۔ وہ تو محض جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کہیں سے آئے فلاح نہیں پا سکتا۔ تو سب جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور بولے،
ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا، کیوں تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو کا علم دیا، سو اب میں تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، اور پھر کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ بولے، ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے اس پر جو ہمارے پاس بینات میں سے آیا ہے، اور اس اللہ پر جو ہمیں عدم سے وجود میں لایا ہے۔ سو جو فیصلہ تم نے کرنا ہے کر گزر، تیرا فیصلہ اسی دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے، اور اس جادوگری کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا۔ ہمارا اللہ خیر یعنی سماجی فائدہ دینے والا ہے اور جو باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے کہ جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو مومن یعنی صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دینے والا بن کر آئے گا کہ فلاحی کام بھی کیے ہوں تو ان کے لیے اعلیٰ درجات ہیں، نیز دائمی جنتیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور یہ جزا ہے اس کی جو با کردار ہوا۔ بے شک ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنانے کے لیے ضرب لگا، تاکہ نہ تجھے خوف ہو کہ فرعون آ پکڑے اور نہ غرق ہونے کا خطرہ۔ پھر جب فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا تو سمندر کی موجوں نے انہیں ایسا ڈھانپا جیسا ڈھانپنے کا حق تھا، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا، باوجود اس کے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ یعنی پرستش گزار بنایا اور انہیں ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ نہ دی۔ چنانچہ لوگوں کو ہدایت یافتہ کی بجائے ضلالت یافتہ بنانے پر اللہ نے فرعون یعنی باطل حکمراں اور اس کی باطل حکمرانی کو جواز بخشنے والے حامان یعنی مذہبی پیشوا اور قارون یعنی سرمایہ پرست کو کافر قرار دیتے ہوئے سورہ مومن کی آیات 23 تا 27 میں فرمایا، بے شک ہم نے موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی آیات اور واضح اتھارٹی کے ساتھ بھیجا، تو وہ بولے یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ان کی طرف ہمارے پاس سے حق لے کر آیا تو کہنے لگے، جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھی ہو جائیں تو ان کے بیٹوں کو قتل کر دو
اور عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی چال سوائے گمراہی یعنی پرستش کرانے کے کچھ نہیں۔ فرعون بولا، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور وہ اپنے رب کو پکارے، بے شک مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارے دین یعنی آئین مملکت کو تبدیل کر دے گا، یا زمین یعنی ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا، بے شک میں ہر متکبر سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔